نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کوئی اپنا تجربہ شیئر کرے؟ آپ دیکھیں کہ زبان اور باڈی لینگویج کے بیچ میں بھی ایک اور زبان ہوتی ہے. وہ کون سی ہوتی ہے؟ فیلنگز کے علاوہ جو پورے ورڈز نہیں ہوتے، ڈفرینٹ ساؤنڈز ہوتی ہیں. وہ ساؤنڈ سنتے ہی بچہ ایکشن فرق کر لیتا ہے اپنا. مثلاً یہ تو سب سے بری آواز ہے، شو کرنے والی، کیونکہ اس سے نا ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے، جیسے کوئی دھمکی دے رہا ہو کسی کو. مجھے ہمیشہ یوں لگتا ہے جیسے کہ دھمکی، شاید میں بھی بچپن سے اس آواز کو اسی سے ہم نے کنیکٹ کر لیا، ایسوسیٹ کر لیا. یس مثلا اور کوئی ساؤنڈز آپ یوز کرتے ہوں بچوں کے لیے؟ اور جی چٹکی بجانا، یہ نہیں، یہ ششکارنا جو ہے نا، جیسے کسی جانور کو ششکار رہے ہیں، یہ نہیں اچھی آواز. شور ایسا نہیں کرنا، کیونکہ یہ نا دل میں ایک خوف سا لاتی ہے. میں بھی میرے دل میں لاتی ہے، اس لیے آپ کو نہ محسوس ہوتا ہو، لیکن مجھے یہ ساؤنڈ اپنے لیے کبھی اچھی نہیں لگی. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی خاص موقع پر جب کوئی خاص آواز سنتے ہیں تو اس آواز سے اسی طرح کی ایسوسیشن یا فیلنگ ڈیولپ ہو جاتی. تو ہر ایک اپنے اپنے طور پر سوچے کہ مختلف چیزوں سے روکنے کے لیے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے مختلف کام ایسے کرتے ہیں جو شرارت سی کر رہے تھے اور آپ کو پلٹ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ انہیں روکتے ہیں کہ نہیں. تو بجائے اس کے کہ زبان سے آپ بولیں، بجائے اس کے کہ ہاتھ سے جا کے روکیں ان کو، تو آپ وہ مخصوص آواز نکال دیں. جیسے آپ بلی کو بلاتے ہیں، جیسے آپ مرغی کو بلاتے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہوگا، وہ آواز سنتے ہی وہ رک جائیں گے بچے. آپ اس کو آزما کے دیکھیے. ویسے تو اگر یہ بچپن میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں، جب سے ہی ان آوازوں سے انہیں مانوس کر دیں، تو وہ ایک طرح سے ان کے لیے مخصوص گھنٹیاں ہوتی ہیں، جیسے رنگ ٹونز ہوتی ہیں نا ٹیلی فون کے اندر. اور اب تو اور بھی ایک میسج کے لیے کیا کرنا ہے، اور میل سینڈ کرنے کے لیے کس قسم کی ساؤنڈ چاہیے، ریسیونگ کی. تو مختلف لوگوں کی چوائس پر مبنی ہوتی ہیں مختلف رنگ ٹونز. تو اسی طرح ہماری بھی کچھ رنگ ٹونز ہوتی ہیں جس سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، یا اچھی کرتے ہیں یا بری کرتے ہیں. تو ان کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے. یہ ایک خاموشی، باڈی لینگویج اور پراپر ورڈز کے بیچ کی ایک چیز ہوتی ہے جس سے آپ کی فیلنگز کا اظہار ہوتا ہے، پسند اور ناپسند کا اظہار ہوتا ہے. اور بچہ اس آواز کو سنتے ہی وہ مخصوص ایکشن کرنے میں مجبور ہو جاتا ہے. یعنی اگر روکنے کی ہے تو رک جائے گا، اگر اس کو آگے بڑھانے کی آواز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہوں یا کسی مخصوص جانور پر، تو وہ جو ان کا مالک ہوتا ہے ان کو چلانے اور دوڑانے کے لیے خاص قسم کی آوازیں نکالتا ہے، اور وہ جانور بھی اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ کہ جس گھر میں ایک تلاوت بہت لگتی ہے، یا جو بچے ماں کے پیٹ میں ہی ماں قرآن پڑھتی ہے، یا اپنے آس پاس مخصوص آوازیں سنتے ہیں، کیونکہ اب لوگ بہت سے، کچھ لوگ میوزک سنتے ہیں، کچھ لوگ تلاوت سنتے ہیں، کچھ لوگ لیکچر سنتے ہیں، کچھ لوگ مخصوص چیزیں سننے کے عادی ہوتے ہیں. تو بچے کا ماں کے پیٹ سے ہی ایک خاص قسم کا ان آوازوں کے ساتھ ایک تعلق ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور اگر بچے کو وہ آواز نہ آئے، مثلاً ماں روز قرآن پڑھتی تھی، بچہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، شفا ہے اس میں. اب بچہ جو ہی پیدا ہوتا ہے، ماں اس نفاس کی حالت میں آ جاتی، تلاوت رک جاتی، پھر کیا ہوتا ہے، بچہ بے چین ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو وہ غذا نہیں مل رہی روحانی، اور ماں سمجھ نہیں پاتی کہ بچہ کیوں بے چین ہے. تو کئی ایسے تجربات بھی کیے گئے ہیں کہ جب بچے کو تلاوت سنوائی گئی تو بچہ خاموش ہو گیا. جی میں پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیے. آپ کی بات سے مجھے یاد ہے، میں جب قرآن پڑھتی ہوں، ہمیں زیادہ تر سادہ کلام کی پیار کرتی ہے. تو آئی جسٹ ہیڈ 6 months old baby. تو جب میری ڈلیوری ہوئی تو میری بہن بھی میرے پاس ایز سون ایز آئی گھر کے بعد بیبی میرے پاس لے آئے. تو وہ بہت زیادہ جو ہوتا ہے نیو بورن بیبیز کا. تو میری بہن آئی تھی، ساتھ آئی میں نے کہا اس کو تلاوت سکھاتے ہیں.
انہوں نے لگایا ان کا اکثر ریکارڈنگ میں شاید ناشت لگا ہوتا ہے وہ روتا رہا بچہ. میں نے کہا سوچ کرو سادہ نام کی لگا. میں نے کہا کہ آپ بات کریں آپ بلیو کریں سادہ نام کی آواز میں ہوتا ہے بچہ چپ ہو گیا. جیسے ہم بچوں کو چاکلیٹ کے عادی کر دیتے ہیں اسی طرح مخصوص کھانوں کے عادی کر دیتے ہیں. تو جب تک ہمیں مرچیں کھانے کی عادت ہے نا, آپ کچھ بھی کھا لیں, جب تک مرچیں نہیں کھائیں لگتا ہے پیٹ نہیں بھرا. حالانکہ وہ کوئی غذا تھوڑی ہے, صرف ایک ٹیسٹ ہے نا. ہم نے ایک ٹیسٹ ڈیولپ کر لیا اور اس کو اب اپنی مجبوری بنا لیا. اسی طرح مختلف آوازوں کے ساتھ بھی انسان کا ایک ایسوسیشن ہوتا ہے, ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بچے اس کے اوپر ویسے ہی ریئیکٹ کرنے لگتے ہیں. کہنے کا میرا مطلب یہ تھا کہ آپ بچوں کو ہر بات زبان سے کہہ کے نہیں سمجھائیں, ان کو آپ کے اشارے سمجھ آنے چاہیے. کیونکہ اصل تربیت یہی ہے کہ بچہ آپ کی شکل دیکھ کے پہچان جائے کہ ماں یہ پسند کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. جب وہ کوئی آپ سے اجازت مانگتا ہے کسی خاص جگہ پر جانے کی, تو اگر آپ زبان سے بات کریں گے تو وہ مزید دلائل لائے گا, وہ بحث اور ایک ایسی کنٹروورسی شروع ہو جائے گی کہ جس کے اینڈ میں فساد ہوگا, یعنی تعلقات خراب ہوں گے. اس تک نہ پہنچنے دیں. تربیت وہ ہوتی ہے کہ جس میں دوسرا شخص اس خاص مزاج کو سمجھنے لگے, نہ صرف یہ کہ آپ کے بلکہ اس کی اس ڈھنگ پہ ٹریننگ ہو کہ وہ دوسروں کے مزاج کو بھی سمجھنے لگے. ہم بچوں کو کس کے لیے تیار کریں؟ یعنی تربیت کا مطلب کیا ہے کہ ہم صرف ان کو اپنا غلام بنا لیں یا ہمارے آگے وہ خاص ڈمی بن جائیں کہ ہم جدھر جائیں وہ ادھر ہی حرکت کرنے لگ جائیں. یہ نہیں ہے تربیت کا مطلب. تربیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے اچھے انسان, مومن, متقی بنے کہ جس وقت وہ معاشرے میں نکلیں, کہیں پر بھی جائیں, انہیں اپنی لمٹس پتا ہوں, انہیں اپنی حدود پتا ہوں, انہیں لوگوں سے معاملہ کرنا آتا ہوں. ورنہ اب مشکل کیا ہو گئی کہ لوگوں کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں لیکن انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنا نہیں آتا, کیونکہ انہوں نے وہ معاملہ کرنا نہ سیکھا ہے گھر سے, نہ ماں باپ سے سیکھا, نہ اسکول نے سکھایا اور نہ کہیں اور سے سیکھا. پہلے کیا ہوتا تھا, والدین کے بعد نانی نانا, بڑے بزرگ جو گھر میں ہوتے تھے, وہ خاندان کے لوگ, مہذب لوگ, وہ سارے بچے کی شخصیت پر انڈائریکٹلی اثر ڈال رہے ہوتے تھے. پھر اسکولوں میں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہوتی تھی. اب جب سے اسکول کمرشلائز ہو گئے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پیسے کمانا مقصود ہو گیا, تعلیم میں بھی وہ چیزیں زیادہ ڈومیننٹ ہیں کہ جن سے بعد میں انسان اس تعلیم سے پیسہ کما سکے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ روحانی پہلو, وہ سوشل لائف کا پہلو, لوگوں سے معاملہ کرنے, لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے اور ایک اچھے انسان کی حیثیت سے پرسکون زندگی بسر کرنے کا ڈھنگ نہیں آیا. یہ بہت بڑی کمی ہے جو پائی جاتی ہے, اور ہم نے تربیت کا ایک ٹارگٹ مقرر کرنا ہے کہ اس بچے کو بنانا کیا ہے. یہ جتنے بھی ہم ایفرٹس پڑھ رہے ہیں, یہ جتنی بھی ٹپس ہم نے پڑھی دیکھی, جتنی بھی سنتیں ہم نے سیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے انداز میں, اس سے اصل مقصود کیا ہے, حاصل کیا کرنا ہے, کہ ہم نے امت وسط کی حیثیت سے, یعنی کہ امت کو ایک بہترین فرد دینا ہے. اور اگر ہم میں سے ہر ایک یہ کوشش کرے تو آپ دیکھیں گے کہ جو دنیا میں امت کا زوال ہے وہ اس کوشش کے ذریعے زوال عروج میں بدل سکتا ہے. کیونکہ یہ افراد ہوتے ہیں, ہیومن ریسورس ہوتا ہے کہ جو کسی کمپنی کو اوپر لے جاتا ہے یا پھر اس کا ڈاؤن فال کرا دیتا ہے. جب مائیں متقی پرہیزگار تھی, باعمل اور با کردار تھی, اپنے فریضے کو جانتی تھی, تو انہوں نے ایسے افراد پیدا کیے کہ جس سے دین کی ترقی ہوئی, مسلمانوں کا نام بلند ہوا, روشن ہوا. اور جب ماں نے اپنا یہ کردار ادا کرنا چھوڑا اور وہ اس سے غافل ہو گئی, تو پھر ایسے بچے بھی نہیں پیدا ہوئے. جتنی بھی بڑی بڑی شخصیتیں ان سب کے پیچھے دیکھیے ماؤں کا ہاتھ ہوگا. ٹھیک ہے باپ کا بھی ایک رول ہے لیکن وہ سیکنڈری ہے. ماں کا رول, ماں کی ذمہ داری پہلی ذمہ داری ہے, کیونکہ باپ کے پاس تو بچہ جب آئے گا نا جب 9 مہینے ماں کے پیٹ میں گزار چکا ہوگا. تو اس لیے ماں کا دیندار ہونا, اس کا با اخلاق ہونا, با کردار ہونا بچے کی تربیت پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے. تو ہم اور ہمارے بچے سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی بھی تربیت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی. اگر ہماری اپنی نہیں ہوئی تو بچوں کی کیا ہوگی؟ کل کلاس کے بعد
آپ میں سے ایک ماں جو میرے پاس آئی تھی وہ کہنے لگی کہ جو باتیں آپ بتا رہی ہیں مجھے پریشانی یہ کہ یہ میرے اپنے اندر نہیں ہے، بچے کو میں کیسے دے پاؤں گی. تو انشاءاللہ اس کورس کے ذریعے نہ صرف یہ کہ آپ کے بچوں کو بھلا ہوگا بلکہ بہت سی چیزیں آپ خود بھی اپنے لیے سیکھیں گے. سب نے دعائیں پڑھنا شروع کر دی. ان کو پڑھنا نہیں بھولیں کیونکہ انسان کی کوشش اپنی جگہ لیکن دعا میریکل کرتی. بہت سے فاصلے جلدی طے ہو جاتے ہیں. چلیے آج کا شروع کرتے ہیں. ہم کل ہم نے یہ بات شروع کی تھی کہ بچے کے اندر جب ہم کسی اچھے رویے کو، اچھی صفت کو، اچھی خصوصیت کو دیکھیں اور اس کو پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر اس کو پختہ کریں. یعنی پہلے ایک عادت ڈیولپ ہوتی ہے، آہستہ آہستہ انسان کے اندر راسخ ہوتی ہے. جب راسخ ہو جائے تو پھر اس کو پختگی آنی چاہیے. یعنی صرف کسی عادت کے بارے میں جان لینا یا اس کو چند بار کر لینا کافی نہیں، بلکہ وہ مزاج کا حصہ بن جانی چاہیے. مثلاً آپ اپنے بچے کو یہ سکھا رہے ہیں کہ وہ چیخ چلا کے بات نہ کرے، آپ اس کی یہ بری عادت دور کر رہے ہیں. آپ اس کو ایک طرح سے دوسرے لفظوں میں کہیے تمیز سکھا رہے ہیں. اب آپ اس کے ساتھ مسلسل پریکٹس کر رہے ہیں، اپنا رول ماڈل بھی پیش کر رہے ہیں کہ خود آپ آہستہ بول رہے ہیں، اور پھر بچہ آہستہ آہستہ سیکھ رہا ہے. جب وہ آپ کے بتائے ہوئے پہ عمل کرتا ہے تو آپ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، پھر آپ اس کو انکریج کرتے ہیں. پھر تیسری چیز کیا تھی کہ جب اس کے اندر وہ چیز آ جائے اور وہ مسلسل کئی دن تک وہ غلطی نہ کرے تو اس پر آپ اس کو کیا کریں؟ ریوارڈ دیں، آپ اس کو انعام دیں. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی بندوں کو اچھے کاموں پر کیا دیا ہے؟ ریوارڈ. اور جو برا کریں جان بوجھ کر ان کے لیے سزا. سزا کا معاملہ بھی آئے گا، کہاں پر آپ نے ڈسپلن کرنا ہے، کس حد تک سزا دینی ہے اور کیا نہیں کرنا. لیکن اس سے پہلے اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو ہمیں پورا کرنا ہے. اسی طرح آپ کچھ بھی ٹارگٹس رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنے بچے کو آبزرو کریں کہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. اگر بچے بڑے ہو چکے ہیں سب چیزوں پہ اکٹھے کام نہ شروع کر دیں. ون تھنگ ایٹ اے ٹائم، ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. ایک چیز پہ ورک کریں، 6 ہفتے لگیں گے مثلاً اس کو ٹھیک کرنے میں، پھر اگلے پہ شروع کر دیں، پھر اگلے پہ. اصل میں ہم جلدی چاہتے ہیں اور ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے پڑھ لیا، ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ بہتر رویہ کیا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ بچے بہت جلدی پرفیکٹ ہو جائیں. یہ نہیں ہوگا. ایک چیز آپ پیدا کریں گے، پھر اس کے بعد جب تک اس بچے کی زندگی میں مزید ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، بچہ اگلے فیز میں جا چکا ہوگا، تو اس کے ساتھ پھر آپ کو اس کی نئی چیزیں دینی ہوگی، کیونکہ ہر ایج کے مختلف تقاضے. ایک وقت ہے جب آپ اس کو کھانا سکھا رہے ہیں کہ چمچ کیسے پکڑنا ہے، دائیں ہاتھ میں لینا ہے، کتنا لینا ہے، کس طرح منہ میں ڈالنا ہے، چبانا کیسے، کھانا کیسے. پھر اس کے بعد جب تک وہ کھانا سیکھے گا تو اگلا مرحلہ شروع ہو چکا ہوگا کہ اب دوسرے کو کھانا کیسے سرو کرنا ہے. آپ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئرنگ سکھائیں گے. پھر جب بڑے ہو گئے ہیں تو ٹیبل لگانا، دوسروں کو کھلانا، ڈالنا، انڈیلنا، نکالنا، بہت ساری چیزیں، یعنی جتنے بھی اسٹیپ ہیں ایک کے بعد ایک کے اوپر نظر رکھ کے آپ ان کو سکھاتے جائیں گے. کچھ چیزیں اکٹھی بھی کی جا سکتی، لیکن بہت سارے ٹارگٹ اکٹھے نہ کریں، اس سے فرسٹریشن ہوگی آپ کو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ چیزیں عادات میں سے ہوتی، کچھ اخلاق میں ہیں، کچھ عبادات میں ہیں، اور کچھ کانسیپٹس وغیرہ ہیں. یعنی مثلاً آپ ان کو ایک طرف عبادات میں سے نماز سکھا رہے ہیں یا وضو کرنا سکھا رہے ہیں. اب نماز کے بھی کتنے سارے سٹیپس ہیں، وضو سے لے کر پھر نماز کا اٹ سیلف پڑھنا، پھر اس کے بعد اس کی ادائیگی کا طریقہ، پھر اس کے بعد دعائیں مختلف، پھر اس کو سمجھنا، پھر خشوع و خضوع. یہ سارے مرحلے، سارے سٹیپس آپ اس کے ساتھ کریں گے. پھر یہ کہ شروع میں آپ اس سے صرف فرض پڑھنے کے لیے کہیں گے، پھر سنت کی عادت ڈالیں گے، پھر فجر کے وقت اٹھنے کی عادت ڈالیں گے، پھر خود سے پڑھنے اور خود سے اٹھنے کی عادت ڈالیں گے، پھر یہ کہ مسجد جانے کی عادت ڈالیں گے. پھر مسجد میں بھی ساری نمازوں کے لیے اکٹھے ہی نہیں کہیں گے، ایک ایک کر کے عادت ڈالیں گے. لیکن یہ ساری لسٹ آپ کے پاس بنی ہوئی ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں مجھے دینی ہیں.
اور یہ چیزیں اس کے اندر ڈالنی. اب جب بچہ ایک سٹیپ کر جائے، مثلا اس کو پوری نماز زبانی صرف پڑھنا عربک یاد ہو گئی مثلا، اس پر انعام ہونا چاہیے. جب اس نے پورے سٹیپ سیکھ لیے، اس پر انعام ہونا چاہیے. جب وہ مسجد جانے لگے تو اس پر انعام ہونا چاہیے. خود سے اٹھ کر پڑھنے لگے تو اس پر ہونا چاہیے. آہستہ پڑھنے لگے تو اس پر. تو ہر سٹیپ کے اوپر آپ ایک انعام رکھ سکتے ہیں. اور انعام سے مراد جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ اس میں مادی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی آؤٹنگ ہو سکتی ہے، اس کی پسند کا کوئی کھانا ہو سکتا ہے، اس میں اس کی تعریف ہو سکتی ہے، اس میں اس کے لیے خاص دعا ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. ضروری نہیں کہ ہر انعام کے موقع پر آپ کوئی اس کو ایک شیلڈ بنا کر دیں کہ یہ تم نے کر لیا تو جاؤ یہ سرٹیفکیٹ ہے اپنے کمرے میں لٹکاؤ. اسکولوں میں تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بچے جب کچھ اچیو کر لیتے ہیں تو وہ ان کو ساتھ ہی سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، اور اس سے بچے کتنا موٹیویٹ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، یا ان کو سٹار مل جاتا ہے. جب بچے اسکول سے سٹار لے کر آتے ہیں یا کوئی بیج لے کر آتے ہیں یا کوئی خاص چیز ان کو ملتی ہے، ہر گھر میں آنے جانے والے سے فون پہ ہر ایک سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز ملی. اسی چیز کو مد نظر رکھیے، اور دین کے معاملے میں بھی اسی طرح آپ ان کو انکریج کیجیے، انعام دیتے جائیے. پھر آپ دیکھیں گے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بہت سی چیزیں جو ان کو ایک مسلمان کی حیثیت سے کرنی چاہیے وہ ان کے اندر پیدا ہو جائیں گی. اسی طرح جیسے قرآن پاک پڑھنے کا معاملہ ہے، جب وہ شروع کریں تو اس وقت ایک چھوٹی سی پارٹی کر دیں اور اس دن کو ایک اسپیشل دن بنائیں. اگر پارٹی نہیں بھی کرتے تو اس دن کو ایک خاص دن بنا دیں. ماں کو آگے نہیں چلنا چاہیے، بچے کے ساتھ چلنا چاہیے. اب ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے آپ کے سامنے کہ بعض اوقات ہمیں جلدی ہوتی یا ہم اپنے کسی دھیان میں ہوتے ہیں، بچہ روتا ہے ہمیں کیچ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں 2 سیکنڈ لگے گا، آپ رک جائیے، نیچے جھکیے، اس کے لیول پہ آ کے بات کیجیے. جی بیٹا کیا کہنا ہے، کیا چاہیے آپ کو، آئیں. اسی وقت اگر اس کی سن لیں گے تو وہ یہاں تک نہیں پہنچے گا، رونا نہیں پڑے گا اس کو. وہ کیوں روتا ہے؟ جب ہم اس کی سنتے نہیں، جب وہ انسیکیور ہوتا ہے کہ ماں پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے، کیونکہ نئی جگہ نا، اب اتنا بڑا ہال ہے، ہمیں نہیں بڑا لگتا کیونکہ ہم اب بڑے ہو چکے. لیکن آپ یاد کیجیے جب آپ چھوٹے تھے نا، تو اگر بالکل جہاں آپ پیدا ہوئے تو بچپن میں جو آپ نے عمارتیں دیکھی وہ کتنی بڑی بڑی لگتی تھی، آپ کو اپنا اسکول کتنا بڑا لگتا ہوگا، اور اب آپ جاتے تو آپ کہتے بس یہی تھا، اب چھوٹا لگتا نا. تو بچہ جب کسی بڑی جگہ پہ داخل ہوتا ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ٹرین کا ایک سفر، رات کا وقت تھا اور سفر ختم ہو رہا تھا، تو امی کہہ رہی تھی کہ اٹھو، تو نیند سے بچے اٹھنے مشکل ہوتے. انہوں نے کہا کہ اگر تم اٹھو گی نہیں تو ہم یہاں تمہیں چھوڑ دیں گے. وہ جو خوف کی لہر میرے اندر دوڑی، کئی دن تک میں سوچتی رہی کہ اگر میں اس گاڑی میں رہ جاتی تو میرا کیا ہوتا. اور امی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ انہوں نے کیا جملہ بولا. بعض اوقات ہم بچے سے کوئی کام کروانے کے لیے اس کو ایسی دھمکی دے دیتے ہیں کہ جو بہت بڑی ہوتی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر جب ہم بہت بڑی بڑی دھمکیاں وقت سے پہلے دے دیتے ہیں تو جب بڑی دھمکی کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ کام نہیں کرتی، کیونکہ وہ سب تیر ہم آزما چکے ہوتے ہیں، سارے پھینک چکے ہیں، اب ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں، اب بچہ کچھ نہیں سن رہا. تو اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کیجیے، کچھ تیر سنبھال کے رکھیے، وقت آنے پر ہی لگائیے. جب بچہ اس خاص ایج کو پہنچے گا، جب وہ لینے کے قابل ہوگا، تو بچے کو سمجھنے کے لیے بچہ بنیے کہ اس وقت یہ کیا سوچ رہا ہے، اس وقت یہ کیا محسوس کر رہا ہے، اس وقت اس کی نیڈ کیا ہے، اس وقت اس کو یہ سب کچھ کس طرح دکھائی دے رہا ہے. تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ جو بھی آپ نے اپنے ٹارگٹس رکھنے ہیں، جیسے عبادات کے بھی قرآن پاک ہے. اب مثلا قرآن مجید میں جس دن اس نے شروع کیا نا، اس دن کو تو بہت اسپیشل بنائیے اور اس کو بارہا دہرائیے. وہ دن یاد ہے جب ہم نے یہ شروع کیا تھا، آج اتنے دن ہو گئے اس کو، آج اتنے مہینے ہو گئے، آج اتنے سال ہو گئے جب تم نے یہ شروع کیا تھا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب بچہ الف با مکمل کر لے، اس پر آپ اس کو کوئی انعام دیجیے. جب الفابیٹس پوری کر لے، پورے قاعدے کا انتظار نہیں کریں. پھر جب قاعدہ پورا کر لے، پھر جب قرآن پاک کا پہلا پارہ کر لے، پھر اس کے بعد جب نصف کر لے، پھر جب مکمل کر لے، تو پھر پہلے چھوٹے چھوٹے انعام، پھر جب مکمل ہو جائے تو پھر بڑا انعام، بڑی پارٹی. اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کے دل میں قرآن کی محبت پیدا ہو جائے گی. بہت سے لوگ اس پہ بڑی بحثیں کرتے ہیں، برتھ ڈے کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، اور اس کے کرنے میں کیا حرج ہے، ہو کہ نہ ہو. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ برتھ ڈے ایک طرح سے بچے کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے نا، کہ یو آر اسپیشل. ٹھیک ہے، آپ نے اسے ٹریٹ کرنا ہے،
تو صرف اس کا پیدا ہونا ہی کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس میں تو اس کا اپنا کوئی کمال نہیں کہ وہ پیدا ہوا، تو اللہ نے بھیجا اس کو، اور ہمارے گھر میں ماں نے تکلیف اٹھا کے جنم دیا. بچے کا کیا کمال ہے اس میں؟ کس بات کو ٹریٹ کر رہے ہیں؟ کس بات پہ آپ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اس کے اعزاز میں کچھ کر رہے ہیں؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ جب وہ کچھ کرے، مثلاً آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں جس دن بچے نے پورا کلمہ پڑھا 1 سال کی عمر میں یا 1.5 سال یا جو بھی، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ ڈیٹ لکھ لیں، اگلے سال کہیں کہ بیٹا اس ڈیٹ کو تم نے پہلا کلمہ پڑھا تھا یا فلاں چیز پڑھی تھی. تو ضروری نہیں ہے ہر سال پوری زندگی آپ کہیں جی اس دن آپ نے ہی کیا تھا. میں یہ صرف اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ان انعامات کو اس دن بھی کریے اور کچھ عرصے بعد پھر اس کو ریپیٹ بھی کر دیجیے. اس سے کیا ہوگا کہ اس کے ذہن میں، اس کے دل میں اس خاص کام کی اہمیت اجاگر ہوگی. جب ہم صرف اس کی ڈیٹ آف برتھ کو بہت امپورٹنٹ قرار دیتے ہیں نا، تو اس سے اس کی ایک خاص سیلف امیج اور پریسٹیج اور ایک ایروگینس یا اپنی ایک انا ہی جاگتی رہتی ہے کہ جی میں اتنا بڑا ہو گیا اور اتنے سال کا ہو گیا ہوں. اور پھر اس کے ساتھ کئی قسم کے اور کانسیپٹس ہیں، کینڈل جلانے کے اور بجھانے کے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ میرا خیال ہے بجھاتے بھی ہیں شاید اس میں. اب وہ بجھا کے کس بات پہ خوش ہو رہے ہیں؟ یعنی روشنی کرنی چاہیے یا روشنی بجھانی چاہیے؟ ایک ایک چیز خرافات ہے اس میں، لیکن ہم آنکھیں بند کر کے بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں دوسرے کلچرز کو کہ جس کی اوریجن ہی نہیں ہے ہمارے اس میں. تو اب اس کا آپ نے کوئی آلٹرنیٹ دینا ہے، لیکن کسی بھی چیز کو ایک مستقل عادت یا رسم نہیں بنانا، کیونکہ پھر وہ بدعت کی شکل اختیار کر جائے گی. پھر یہ سمجھا جائے گا کہ شاید یہ بڑا کوئی دینی یا اسلامی کام ہے جسے ہمیں کرنا ہے. نہیں، اس میں صرف اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ایک دفعہ ایک چیز کو اہمیت آپ دیں جس کے نتیجے میں وہ اس کے اوپر خوش ہو جائے، پختہ ہو جائے اور اس جیسے اور مثالیں دہرانے کے قابل ہو جائے. پھر اس کے بعد مثلاً جب آپ ایک انعام دے رہے ہوں تو اگلا ٹارگٹ اس وقت سیٹ کر دیجئے. ٹھیک ہے، مثلاً جب اس نے ناظرہ ختم کیا تو آپ اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو گفٹ دے رہے ہیں، آپ اس کو پارٹی دے رہے ہیں، آپ اس کو سیر پہ لے جا رہے ہیں، آپ اس کے لیے کچھ بھی کر رہے ہیں، تو ساتھ ہی آپ وہاں پر بتائیے کہ انشاءاللہ اب نیکسٹ پارٹی ہوگی جب آپ قرآن ترجمے سے پڑھ لیں گے. اب اس سے کیا ہوگا کہ اب اتنی خوشی کا دن ہے اور خوش ہو رہا ہے نا بچہ، اب آپ اس کو ٹارگٹ دے رہے ہیں تو وہ خوشی میں وہ اندر چلا جائے گا کہ ہاں ہاں مجھے اب ترجمہ بھی کرنا ہے، اب مجھے اس کے بعد اس سے اگلے سٹیپ پہ جانا ہے. تو وہ آپ سے خود کہے گا اچھا ہم کب شروع کریں گے، اچھا ہم کب پڑھیں گے، تاکہ پھر اس کی زندگی میں ایسا ہی بہار کا دن آئے. یعنی ایک انعام دینے کے موقع پر آپ اس کو پیار سے اگلی سیڑھی دکھا دیں، اگلی منزل دکھا دیں کسی بھی چیز میں. تو یہ تو عبادات کی بات ہو رہی تھی. عبادات کے بعد آپ ڈے ٹو ڈے لائف میں مثلاً کسی خاص گریڈ میں اس نے اچھے نمبر لیے ہیں، اس موقع پر آپ اس کے دوستوں کو، بچوں کو جمع کر کے کر سکتے ہیں. کسی خاص دن میں آپ بچے کے اسکول میں جا کر ان کی ٹیچر سے بات کر کے ساری کلاس کے ساتھ آپ ایک کوئی چیز شیئر کر سکتے ہیں کہ میرے بچے نے یہ چیز سیکھ لی ہے تو میں اس موقع پر سب بچوں کو ٹریٹ کرنا چاہتی ہوں. تو اس سے دوسرے بچوں کے اندر بھی ایک شوق پیدا ہو سکتا ہے، مثلا قرآن پاک جب ختم ہوا یا کچھ اور. کیونکہ آج کل ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک بچے کی پارٹی ہوتی ہے تو وہ آ کے کارڈ دے دیتا ہے کہ فلاں ریسٹورینٹ میں یا فلاں جگہ پر آپ آ جائیں. دوسرے کی ہوتی ہے تو پھر بچے صرف جب دیکھتے رہتے ہیں تو ان کے اندر ایک یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہم کس دن یہ سارے کارڈ بانٹیں گے. اور ایسے موقع پر آپ ان چیزوں کو چنیے کہ جس سے آپ اپنے بچے کی تربیت کے علاوہ دوسرے بچوں کو بھی اس کی راہ دکھا سکیں، ان کی بھی تربیت کا سوچیں. جیسے شروع میں نے کہا تھا سب بچے ہمارے بچے، اور سب کے لیے اچھا سوچنا دراصل اپنے ہی بچوں کے لیے اچھا سوچنا ہے کہ آپ ان کو ایک اچھا انوائرمنٹ دے رہے ہیں. تو اسی طرح جو باقی آپ گولز ہیں وہ سیٹ کر سکتے ہیں، اور جب ایک گول اچیو کر لے بچہ تو پھر آپ اس کو ریوارڈ دیں. اور یہ کانسیپٹ ہم قرآن اور سنت سے لے رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، ضرور زیادہ دوں گا. اب یہ شکر گزاری کیا ہے؟ کسی ایک نعمت پر دل سے، زبان سے اور رویے سے اچھا کر کے دکھانا کہ ہم شکر گزار ہیں، اپریشیٹ کرنا اس چیز کو. تو اب کوئی اپریشیٹ جب کرے
یعنی شکر گزاری کرے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے ساتھ مزید احسان، مزید ریوارڈ، کہ اگر آپ یہ کریں گے، مثلا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو آپ کوئی چیز لا کے دیتے ہیں، وہ گما دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں. اب آپ ان کی عادت ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو ٹارگٹ دے سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کو سنبھال کر رکھیں گے تو اس کے بعد آپ کو اس سے بھی اچھا مل جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور اچھا دے گا. اچھا ایک اور چیز یہ کہ جب کوئی اچھی چیز دینے لگے تو اس کو کہا کرے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، اللہ تعالیٰ سے آپ کو ملے گی، تاکہ وہ آپ سے لالچ نہ پیدا ہو جائے. یعنی ہمیں بچوں کو ہر وقت اپنے سے نہیں جوڑنا، کیونکہ اس میں بھی میں نے دیکھا ہے بعض اوقات ماں اور باپ میں کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے. ماں بچوں کو اپنا بنانے کے لیے ایک قیمتی چیز لے دیتی ہے تو باپ اس سے بڑی چیز لے کے دے دیتا ہے تاکہ باپ ان بچوں کو اپنا بنا سکے. اب بچے بھی جو ہیں ماں اور باپ دونوں کو استعمال کرتے ہیں. تو اس ریس کو چھوڑ دیجئے، باپ کے مقابلے پہ کوئی چیز نہ کیجئے، کیونکہ بچہ دونوں کا ہے. وہ اگر زبانی وقتی طور پر آپ کے سامنے چپ ہو بھی گیا تو جب اس کو موقع ملے گا وہ وہاں بھی یعنی دو رخا پن اختیار کرے گا. تو ایسی چیز نہ ہونے دیں. تو اس صورت میں جب بھی کوئی چیز دیں، جب بھی کوئی چیز اس کو ملے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے کہیں کہ اس نے تمہیں دی. اب مثلا بچوں کو جب آپ انعام دینے لگتے ہیں نا تو پھر وہ ذرا سمجھدار ہوتے ہیں تو وہ خود ہی پوچھنے لگتے ہیں اچھا اگر میں یہ کر لوں تو آپ کیا دیں گی مجھے. اب اس کو کوئی وعدہ نہیں کرنا آپ نے ایسا کہ جو آپ نہیں کر سکتے. میں عام طور پہ کہتی ہوں جو اللہ چاہے گا، اللہ ہی دیتا ہے نا، جو اللہ چاہے گا وہ ہو جائے گا. اب اس سے کیا ہے کہ ایک تو بچے کے دل میں دھیان اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ ہم کو ایکسپلائٹ نہیں کرتے کہ ہم سے کوئی چیز نکلوانے کے لیے ہماری صرف خوشامد کر رہے ہیں. پھر وہ اس کے لیے سنجیدہ ہوتے ہیں، اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں اور جب مل جائے تو الحمدللہ کہنا بھی سیکھ جاتے ہیں. کیونکہ بچے کو اللہ پر اعتماد اور توکل سکھانا بھی بہت ضروری ہے. یعنی کہ ہم نے بچوں کو کیا سکھانا ہے؟ وہ ساری چیزیں جو ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، چاہے وہ ایمان سے متعلق ہے، چاہے عبادات سے متعلق ہے، چاہے اخلاقیات سے متعلق ہے، سبھی کچھ دینا ہے. تو جب آپ کو مثلا توکل سکھانا ہے، اللہ پر بھروسہ سکھانا ہے، تو پھر اس کے دل میں لوگوں سے ملنے والی چیزوں کی لالچ نہیں رہے گی، کیونکہ یہ لالچ بری بلا ہے. پھر اس میں انسان دوسروں کے حقوق مارتا ہے. انسان صرف اس کو دیتا ہے جس سے اسے کچھ ملنا ہوتا ہے، صرف اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے جہاں سے اس کی کوئی بھلائی ہو رہی ہو. وہ ان چیزوں سے اوپر اٹھ کے بھلائی کرنا نہیں جانتا. تو یہ لالچ نکلوانی ہے. ورنہ آپ دیکھیں گے کہ اگر بچے کے اندر انسانوں سے لالچ پیدا ہو گئی تو اس کا سخت نقصان یہ ہوگا کہ صرف یہ اس کو سلام کریں گے جو ان کے ساتھ بھلا کریں گے. ہوتا ہے نا کہ خالہ، ماموں، چچا، پھوپھی، کوئی ان میں سے بہت جنرس ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ بچوں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں یا ان کو تحفے تحائف یا ریوارڈز دیتے رہتے ہیں، اور کچھ کو دھیان ہی نہیں ہوتا، ان کا اسٹائل نہیں ہوتا. اب بچہ کیا کرتا ہے کہ صرف ان سے اچھی طرح ملتا ہے کہ جو اس کو کچھ دیتے، اور جو نہیں دیتے ان سے اچھی طرح نہیں ملتا. تو یہ اچھا اخلاق نہیں ہے. اچھا اخلاق کیا ہے کہ ٹھیک ہے قدرتی طور پر جو آپ کے ساتھ اچھا کرے گا اس کا آپ کے دل میں ایک احترام زیادہ ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اسی کا احترام کرنا سیکھیں آپ، یا بچے بھی اس کا بھی سیکھیں جو آپ سے بڑا ہے اور آپ کے ساتھ اچھا نہیں بھی کرتا. بلکہ ان رشتہ داروں کے ساتھ بھی جوڑنا سکھائیں، اچھا کرنا سکھائیں جو آپ کے ساتھ بھی برا کرتے ہیں اور آپ کے بچوں کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں. ہوتا ہے نا بعض اوقات بعض لوگ آتے ہیں وہ آپ کے بچوں کو بالکل توجہ نہیں دیتے. میں نے بعض ماؤں کو روتے بھی دیکھا ہے کہ میرے بچوں کو دادی پیار نہیں کرتی مثلا. اب دادی کی سٹائل نہیں ہے، بیچ میں رونے کی کیا بات ہے؟ ان کی عادت ہی ایسی. بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں انہوں نے پیار کرنا سیکھا ہی نہیں ہے. ان کے ہاں کیا تھا کہ بچوں کی تربیت میں پیار بگاڑ دیتا ہے. تو اب بچے کو سمجھنا چاہیے، ماں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ ان کا طریقہ ہی نہیں ہے، اس لیے ایکسپیکٹ ہی نہ کرو، نہ ان سے نہ کسی اور سے. جو مل جائے اس پر اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ، اور اگر کسی سے کچھ نہیں ملا تو اس میں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. غنا جو ہے ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، یہ جو 3 کوالٹیز ہیں جس کی بنا پر اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے،
تو یہ بچپن سے ہی ڈیولپ کریں ان کے اندر کہ بندوں سے غنا پیدا ہو جائے. اچھا پھر یہ ہے کہ کچھ جو کانسیپٹس ہیں نا وہ ہمیں تو پتا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے, بچوں کو نہیں پتا ہوتا. مثلاً بعض اوقات ہم بچوں کو ایسی چیز سے ڈراتے ہیں جس کو انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کوئی چیز بھی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ, مجھے اب بات یاد نہیں کہ کیا تھی, تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس کام میں انسان کی کوئی عزت نہیں. تو کہتا ہے عزت کیا کرنی ہے, عزت کو کیا کرنا ہے. تو اس وقت مجھے سمجھ آیا کہ اس کو, کیونکہ بچے جاتے ہیں انگریزی اسکولوں میں, وہاں عزت لفظ تو نہیں کبھی بولا جاتا. اگر رسپیکٹ بھی ہم بولیں تو وہ جو ہوتا ہے نا کہ ہمارے کلچر میں عزت کا ایک کانسیپٹ ہے کہ یہ عزت کے خلاف ہے انسان کی, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو کہتا ہے عزت کرنی کیا ہے, کیونکہ وہاں ہر چیز مادی ٹرم میں ناپی تولی جاتی ہے. یہ عزت ہے اور یہ تقویٰ ہے اور یہ اخلاق ہے, وہ یوں چیزوں کو دیکھتے ہیں, کانسیپٹس نہیں ہوتے. کہ وہ جو ایک ہوتا ہے نا ہمارے یہاں تو ایمان بالغیب پہلا سبق ہے, تو ان کی مونٹیسری میں کیا سکھاتے, صرف انہی چیزوں کو جانتے ہیں جن کو وہ چھو سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. ان کے لرننگ کے سورسز مبلغ علم یہ ہیں. تو ہمارا ہارٹ بھی ہے کہ جو ایمان بالغیب جو ہے وہ یہاں آتا ہے اور جس کو محسوس کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات, یہ جو اقبال نے بہت پہلے کہا تھا. تو ہمارے بچوں کے احساس مروت گیجٹس نے کچل دیا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں مروت کیا ہوتی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں عزت کیا ہوتی ہے, اور بعض اوقات ان کو پتہ ہی نہیں محبت کیا ہوتی. تو یہ جو ہمارے دینی, اخلاقی, روحانی, تاریخی کانسیپٹس ہیں مسلمانوں کے, ان کو مثالوں کے ساتھ واضح کرنا بہت ضروری ہے اور سمجھانا بہت ضروری ہے. ورنہ جب بچے انہی کانسیپٹس کے ساتھ بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو بتاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں وہ بلینک. آپ ان سے بات کر رہے ہیں, آپ اسمائل کر رہے ہیں, بلینک. آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے جو ایسے گھروں میں پلتے ہیں کہ جن کو محبت ملتی ہے یا وہ محبت کا کانسیپٹ سمجھتے ہیں, تو جب وہ آپ سے ملتے ہیں تو بڑی محبت سے ملتے ہیں, اسمائل کر کے ملتے ہیں. اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل برف کے تودے ہوتے ہیں یا لکڑی کے, وہ جیسے وہ قرآن مجید میں وہ جو آئی ہے نا بعض لوگوں کی صفت, کأنہم خشب مسندہ. تو بلیو می بعض اوقات بعض بچوں سے مل کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی لکڑی کو جا کے ہاتھ لگا کے آگے. ان کے دل میں, ان کی آنکھوں میں, ان کی زبان پر, ان کے کسی رویے سے کسی بڑے چھوٹے کسی انسان کے لیے کوئی فیلنگ نہیں. وائی, کبھی سوچا آپ نے کیوں وہ اتنے کولڈ ہیں, کیوں وہ اسمائل نہیں کرنا جانتے, کیوں وہ نہیں بڑے کو سلام کرنا جانتے, کہاں غلطی ہے, کہاں قصور ہے؟ پھر بنیاد کو دیکھیے, یا تو ان کو محبت نہیں ملی یا ان کو یہ تعلیم اور تربیت نہیں ملی کہ انسانوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے. صرف ان کو کندھے اچکانے نہ آئے, صرف ان کو گردن اٹھانی نہ آئے, صرف ہو کیئرز کہنا نہ آئے, بلکہ ان کو کیئر کرنا آئے. اگر ہم نے ان کو انسان نہیں بنایا, وہ مشینیں بن گئے, وہ بیٹریاں بن گئے جنہوں نے جا کے مختلف مشینوں میں فٹ ہونا اور کارخانوں نے چلنا ہے, تو پھر کیا کیا؟ یعنی ہماری تربیت ایسی نہیں ہوگی کہ جیسے, یعنی کہ ایک انسان کے بنانے میں اور ایک بیٹری کے بنانے میں فرق ہے. انسان بھی مختلف کام کرتے ہیں معاشرے کے اندر, اور بیٹریاں بھی بڑے چھوٹے گیجٹس میں لگتی ہیں تو وہ چلتے ہیں. تو یہ جو انڈسٹریل ریولوشن تھا, اس نے جو نظام تعلیم دیا لوگوں کو, اس کا پورا مقصد کیا تھا کہ ایسے انسان تیار ہوں, کوئی بڑی بیٹری اور کوئی چھوٹی بیٹری, کہ جس سے کارخانے چل سکیں. اب جب مختلف کمپنیز میں آپ لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, اب خصوصاً جو فرینچائز ہیں, بعض ادارے ہیں, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا مخصوص سائز کے لوگ ہوتے ہیں, مخصوص ہائٹ کے لوگ ہوتے ہیں, مخصوص انداز کے, وہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے گھڑی ہوئی مشینیں ہیں. ان کے اپنے کوئی احساسات جذبات نہیں ہوتے, وہ سارا دن بھی وہاں کھڑے رہے, انہیں نہیں پتا ہوتا کہ ان کے آس پاس کوئی انسان ہے, کیونکہ وہ بیٹریاں ہیں جن سے کارخانے ان کے چل رہے ہیں. تو کیا ہم نے اپنے بچوں کو بیٹریاں بنا دینا ہے؟ نہیں, ہم نے اپنے بچوں کو انسان بنانا ہے.
اور ان کے اندر انسانیت پیدا کرنی ہے، ان کے اندر ایمان ڈالنا ہے، اخلاق پیدا کرنا ہے، تقوی پیدا کرنا ہے، اپنا ڈر نہیں اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے، آخرت کی فکر پیدا کرنی ہے، دوسروں کے لیے جینے کی سوچ پیدا کرنی. لیکن یہ ساری چیزیں ایک دم نہیں آئیں گی، یہ یاد رکھیے، مگر یہ آپ کا اپنا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ یہ ڈالنا ہے، اور اس کے لیے کوشش کے ساتھ ساتھ خوب خوب دعائیں. اور انشاءاللہ اگر آپ ان دعاؤں کی پابندی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بچوں کے رویوں میں تبدیلی آئے. کیونکہ میں نے اپنی ذاتی زندگی میں آزمایا کہ سب سے زیادہ جس چیز نے ورک کیا ہے میرے بچوں کے لیے وہ دعا تھی. کیونکہ ہم مصروف بھی ہوتے ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم صرف کوشش کر سکتے، تڑپ سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، باقی سب کچھ اللہ کرتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ دل کتنی جلدی بدل جاتے ہیں، تو بچوں کے دل کون بدلے گا؟ اللہ ہی بدلے گا. اور اس پر آیت کریمہ پڑھنا، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا، استغفار کرنا، پچھلی زندگی پر صرف ریگریٹ نہیں کرنا، پچھلی زندگی پر صرف ریگریٹ نہیں کرنا بلکہ کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ چلیے پھر یہ ہے کہ بچوں کو جب آپ ریوارڈ دیں گے تو کیا ہوگا؟ محبت پیدا ہوگی. یعنی کہ ان کے دل میں اس کام کی محبت بھی پیدا ہوگی، اللہ کی محبت پیدا ہوگی، رسول کی محبت پیدا ہوگی، دین کی محبت پیدا ہوگی. اور یہ دین کی محبت ہے جو آپ کی محبت پیدا کرے گی. کون سکھائے گا ان کو آپ سے محبت کرنا، اور کون سکھائے گا ان کو لوگوں سے محبت کرنا، کون سکھائے گا ان کو اچھی چیزوں سے محبت کرنا؟ یہ ایمان ہوگا، یہ تقویٰ ہوگا. تو ایمان کے ساتھ یہ چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ایمان پیدا کر دیں، باقی چیزیں آسان ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا؟ پھر اچھے عمل سے اجر بڑھنا، اچھے عمل سے اجر بڑھنا یعنی بچے کو ریوارڈ کی ایک اور قسم بتائیں. کل سے ریوارڈ پہ بات ہو رہی ہے نا، ہمارا ذہن مسلسل کس ریوارڈ کی طرف جا رہا ہے؟ ٹافی اور کیا کیا مثلا بولیے؟ چاکلیٹ، ٹوائز، زیادہ زیادہ بکس، یا کوئی پارٹی، اسٹیشنری وغیرہ. ٹھیک ہے، سب مادی چیزیں تقریباً. اجر آخرت جو ہے وہ بھی ریوارڈ ہے. اس کو بھی یعنی ایک وقت میں یہ چیز دیں، ایک وقت میں اجر آخرت کی دعا دیں، اس کی طرف دھیان کروائیں، اور اتنا خوبصورت جنت کو بنا کے پیش کریں کہ وہ واقعی کیا کرے؟ وہ اس کی نگاہوں میں آ جائے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہ جو امیجنیشن ہوتا ہے نا، اس کی بھی بڑی خوبصورتی ہوتی ہے. ہم بچوں کو امیجن کرانا نہیں سکھاتے، خالی لفظ جنت، پیراڈائز، ورڈز. اب ان کو کیا پتا اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کو جو قرآن میں آیات ہیں جنت کی وہ پڑھ کے سنائیں. آپ نے دیکھو کہ جو مائیں بہت خوبصورت انداز میں بتاتی ہیں جنت، تو بچے کہتے ہیں کب جائیں گے وہاں؟ پھر ان کو بتاتے ہیں کہ مرنا پڑتا ہے وہاں جانے کے لیے. جی آپ سے پوچھنا تھا کہ جی بچوں کو جس طریقے سے آپ نے کہا کہ مطلب جنت کا تو پروسیس دے، تو یہ ہم کس ایج سے بچوں کو بتانا شروع کریں؟ لائک میری جو ڈاٹرس ہیں، شی از لائک 6 years 5 years and 4 years. دیکھیے جو ریالٹی ہے نا، حقیقت کبھی بچوں سے نہ چھپائیں. بی نیچرل. مثلا خاندان میں اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو عموماً لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو باہر لے جاتے ہیں. ان کو نہیں دکھانا، یہ ڈر جائیں گے، ان کے دل میں خوف پیدا ہو جائے گا. لیکن آپ کو طریقہ آنا چاہیے کہ ان کو دکھا کر ان کو آپ نے کیا سکھانا ہے. جب سے وہ بات سمجھنے لگتے ہیں اس وقت سے آپ ان کو جنت دوزخ بتا دیجئے، کیونکہ یہ تو ایک حقیقت ہے نا. موت کے بارے میں بتائیے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کب کس کی وفات ہو جائے. تو وہ اچانک جو شوق لگے گا ان کو وہ بہت سخت ہوگا. تو اگر وہ پہلے سے پریپیئرڈ ہوں گے کہ یہ دس از پارٹ آف لائف، دس از پارٹ آف پیکج،
کہ ایسا ہوگا، تو پھر ان کے لیے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ اس کو سنبھلنے میں، جاننے میں، دیکھنے میں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ میری نواسی تھی، وہ شاید 2 سال کی تھی یا اس سے بھی کم تھی، کچھ باتیں کرنا شروع ہو گئی تھی. تو الہدا کینیڈا میں ہماری مسجد کے اندر ہماری ایک بہن کی ڈیتھ ہو گئی. بہن سے مراد یعنی دینی بہن. وہ نیو جرسی سے آئی ہوئی تھی، کچھ ہمارا تکمیل یا کانوکیشن کا کوئی پروگرام ہونے والا تھا، تو بہت سے گیسٹ آئے ہوئے تھے مختلف جگہوں سے. وہ آخری ہفتہ جو ہوتا ہے وہ کافی بزی ہوتا ہے. تو ہوا یہ کہ وہ ایسے ہی جیسے آپ لوگ آئے ہیں آج، ایسے ہی وہ آئیں صبح تیار ہو کر، کبھی ایک کو ملی، دوسرے کو ملی، پھر کیفیٹیریا پہ گئیں، پھر چیزیں بنی ہوئی تھی ان کو دیکھا، اپنے ہاتھ سے کہا کہ میں لکھ کے دیتی ہوں، بورڈ صاف کیا، اس پہ لکھا آج کیا کیا مینیو میں اویلیبل ہے. اس کے بعد مسجد ساتھ ہی ہے، ہال کے اندر ایک حصہ مسجد ہے، مسجد میں گئی اور نماز پڑھ رہی تھی. تو نماز کے دوران ان کی روح اللہ کو پیاری ہو گئی. کسی کو نہیں پتا کب کس نے چلے جانا ہے. وہاں کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی ایسا حادثہ ہو تو آپ ایمبولینس بلائیں، آپ میڈیکل سٹاف بلائیں. وہ پروسیجر ہوا سب. اب وہ بچی جو تھی، میری بیٹی بھی وہی تھی، وہ پڑھاتی تھی اندر میں، تو وہ نواسی بھی ساتھ، تو سب کچھ دیکھتی رہی کہ ایسا ہوا ہے، پھر ایسا ہوا ہے، پھر ایسا ہوا ہے. پھر اب ایک ایک سٹیپ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا. تو میری بیٹی نے اس کو A to Z سارے سٹیپس آخر تک، پھر اس کے بعد قبر میں جاتے ہیں، وہاں حساب ہوتا ہے، پھر قیامت ہوگی، پھر ہم اٹھیں گے، پھر ایسا ہوگا، پھر سب سمجھا دیا. اب کچھ دن تک وہ ہماری نواسی جو تھی وہ بار بار دن میں 1-2 دفعہ ضرور ذکر کرتی تھی کہ جب فوت ہوتے ہیں پھر ایسا ہوتا ہے، پھر ایسا ہوتا ہے، پھر ایسا ہوتا ہے، پھر ایسا ہوتا ہے. لیکن اتنا زبردست آخرت کا کانسیپٹ اس پہ کلیئر ہے اس چھوٹی بچی کے اوپر کہ کسی وقت اگر اس کو ریوارڈ میں یہ کہیں کہ جو یوں مثلا کسی کو پانی پلاتا ہے تو اس کو جنت میں یہ ملے گا یا فلان، اس کو فوراً پتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. وہ اس ریوارڈ کو فوراً سمجھتی، اور زبان سے ریوارڈ کا لفظ وہی ریوارڈ کافی ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر ہم ہر وقت بچوں کو مادی چیزوں کے عادی کر دیں گے نا، یہ ملے گا، وہ ملے گا، وہ ملے گا، وہ اس سے نہیں اوپر اٹھ سکتے. لیکن ایک دفعہ جنت اور جہنم کا کانسیپٹ واضح ہو گیا ہے تو ان کو بس اتنا بتا دینا کافی ہے کہ یہ رستہ جنت کو جاتا ہے اور یہ رستہ جہنم کو جاتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ دن میں ہر وقت جنت جہنم آپ ان کے سر پہ سوار کر دیں، لیکن کم از کم دن میں صبح شام ایک دفعہ ضرور ان کو احساس دلائیں کہ ہم نے واپس بھی جانا ہے، یہ ہمارا گھر نہیں ہے دنیا، اور یہ حقیقت ہے. تاکہ وہ اچھا کریں تو سوچ کے کریں، اپنی سوچ سے کریں، برا کریں تو اپنی سوچ سے کریں کہ اگر برا کریں گے، کسی کے ساتھ ظلم کریں گے تو اللہ پکڑے گا، اور اگر اچھا کریں گے تو جزا ملے گی. ٹھیک ہے نا. اب مثلا ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو غلام اپنے آقا کا خیر خواہ بھی ہے اور اپنے رب کی عبادت بھی اچھی طرح کرتا ہے، اسے دگنا ثواب ملے گا، اس کو ریوارڈ ملے گا. اب یہ تربیت ہو رہی ہے نا ایک کہ ایک نہیں 2 انعام ملیں گے. اب اس کے لیے کتنی خوشی کی بات ہے. لیکن یہ انعام مادی کوئی نہیں بتائے، اجر اور ثواب کی شکل میں بتائے. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ بچوں کو سیکھنے کا موقع دینا چاہیے، ان کو اسپیس دینی چاہیے، ٹائم دینا چاہیے کہ وہ سیکھ سکیں. کل میں نے اس میں ڈیٹیل سے بات کی تھی، آج میں سنت سے اس کی مثال دوں گی. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا. اس کا امیر اسامہ بن زید کو بنایا اور وہ ٹین ایجر تھے. بعض لوگوں نے ان کی عمارت پر، یعنی کیوں ان کو امیر بنایا گیا، اعتراض بھی کیا، یہ تو کل کا بچہ ہے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کیا اور فرمایا، اگر آج تم اس کی عمارت پر اعتراض کرتے ہو تو تم اس سے پہلے اس کے والد کی عمارت پر بھی اسی طرح اعتراض کر چکے ہو، اور اللہ کی قسم اس کے والد عمارت کے بہت لائق تھے اور مجھے سب سے زیادہ عزیز تھے، اور یہ بھی ان کے بعد مجھے بہت عزیز ہے. تو لیٹ ہم بی امیر. وائے ہری کہ بچہ ہے غلطی کر دے گا، لیٹ ہم ڈو. کیونکہ موقع نہیں دیں گے تو پروف وہ کیسے کریں گے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں. پہلے سے ہم کیوں ایزیوم کر لیتے ہیں کہ بچہ ہے بچہ بچہ ہے.
اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا تو اس کو سارے بچہ ہی سمجھتے رہتے ہیں, وہ بڑے ہی نہیں ہو پاتے, کیونکہ ہم ساری ذمہ داریاں بڑے لے لیتے ہیں, چھوٹے کو کام کا موقع ہی نہیں ملتا, اس لیے پھر چھوٹا سوال بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات. اسی طرح سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 7 غزوات میں شریک رہا اور 9 ایسے لشکروں میں شریک ہوا جو آپ نے روانہ کیے تھے, خود نہیں تھے اس میں. کبھی ہم پر ابو بکر امیر ہوئے اور کسی فوج کے امیر اسامہ ہوئے, یعنی کبھی بہت سینئر اور کبھی بالکل جونیئر کو آپ نے ان کی قیادت دے دی. تو جب ہمیں کوئی کام دینا ہوتا ہے کسی کو تو صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس کی عمر اور تجربہ بہت زیادہ ہے, کبھی نئے ٹیلنٹ کو بھی آزمائیے, کیونکہ اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے, اور اس سے اگر غلطی ہو بھی جائے تو بھی موقع دیجیے. پھر یہ ہے کہ جب آپ کسی کو ذمہ داری دیں, عموماً جب ینگسٹر کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ گھبرا جاتے ہیں, کیونکہ بڑے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ گھبرا جاتے ہیں کہ ہائے ہم کر سکیں گے کہ نہیں. کانفیڈنس دیجیے. حضرت علی سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا تو میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے بھیج رہے ہیں حالانکہ میں نوجوان ہوں, میں ان کے درمیان فیصلے کروں گا حالانکہ مجھے فیصلہ کرنا نہیں آتا. ظاہر ہے جو کام پہلے نہیں کیا وہ نہیں آتا, پہلی دفعہ کرنا ہے. آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا, پھر فرمایا, اے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے, اس کی زبان کو مضبوط کر. وہ فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں کبھی تردد نہیں ہوا, اتنا کانفیڈنس ملا کہ اس کے بعد کبھی مجھے مشکل نہیں ہوئی. تو گویا جب ہم کسی بچے کو کام دیں یا ینگسٹر کو, ٹین ایجر کو, تو اس کے ساتھ اس کی جھجک دور کریں, اس کا خوف دور کریں, اسے کانفیڈینس دیں اور اسے کہیں نہیں انشاءاللہ تم بہت اچھی طرح کر سکتے ہو, جاؤ اور کرو. کبھی تو کرو گے نا, جاؤ اور کرو, آزماؤ. اور ساتھ آپ دعا کیا کریں. جب آپ بھیج دیں بچوں کو کسی ایسے کام پہ جو آپ کو لگے کہ ان کی ہمت سے زیادہ ہی ان پہ ڈال دیا ہے, تو پھر دعا کیا کریں, لیکن روکا نہ کریں. اس میں آپ دیکھیے یہ حدیث بھی ہے اور کچھ اور حدیثیں بھی ہیں جس میں دیکھتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے وقت سینے پہ ہاتھ بھی مارتے ہیں, اور سینے پہ ہاتھ مارنے کی بات آتی ہے. ہم عام طور پہ سر پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں, کندھے پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں, کمر تپتپا دیتے ہیں, لیکن آپ سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں. تو شاید اس لیے کہ یہاں دل ہوتا ہے, تو دل کی مضبوطی کے لیے, اور ایک فیلنگ اور ایک ٹچ جب بڑے کی آتی ہے تو اس سے شاید ایک قوت بھی اندر محسوس ہوتی ہے. پھر ذمہ داری کو احسن طریقے سے پورا کرنے پر خوش ہونا اور دعا دینا, یہ بھی ریوارڈ کی قسم ہے. عروہ بارقی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 1 دینار دیا, حکم دیا کہ میں ان کے لیے ایک بکری خرید لاؤں. وہ کہتے ہیں کہ میں بازار گیا, 1 دینار میں 2 بکریاں خریدی, پھر ان میں سے ایک بکری کو بیچا 1 دینار کے عوض, اور واپس آیا 1 بکری اور 1 دینار لے کر, یعنی اچھا بزنس کر کے آئے. واپس آ کر میں نے یہ قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ نے فرمایا, اللہ تمہارے دائیں ہاتھ کے معاملات میں برکت دے, یعنی جو بھی تم معاملہ کرو لین دین کا, دائیں ہاتھ کا معاملہ یعنی لین دین, اللہ اسے برکت دے. اس کے بعد عروہ کوفہ میں کناسہ کے مقام پر تجارت کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ نفع کماتے تھے. بس عروہ کوفہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگی تھی ان کو. آپ بھی اپنے بچوں کو دعائیں دیا کریں کہ جب بچے کوئی کام کر کے آئیں. اب آپ دیکھیے کہ بعض بچوں کے اندر بزنس کا شوق ہوتا ہے, بعض اوقات ان کو کسی خاص ہنر کا شوق ہوتا ہے, کوئی کمپیوٹر میں اسکلز یا کسی اور چیز کا. اگر وہ کچھ بھی اچیومنٹ کرتے ہیں تو صرف کلیپ نہیں, صرف شاباش منہ سے نہیں, دعا, انعام کے ساتھ دعا, کیونکہ انشاءاللہ یہ دعا ان کو فائدہ دے گی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ جب یہ صدقات لے کر تمہارے پاس آئیں تو تم کیا کرو, آپ کی جو دعا ہے وہ ان کے لیے سکون کا باعث ہے, یعنی دعائیں فائدہ دیتی ہیں. انسان کے اندر ایک عجیب طرح کا کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ دعا ہو گئی, بس انشاءاللہ اب امید ہے کہ کام ہو جائے گا, اللہ نے کرنا ہے, اللہ کرے گا. اور خصوصاً بچوں کو اس پہ بہت ہوتا ہے کہ ماں نے دعا دی, اور دعا لینی چاہیے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ دعا لینے کے لیے صرف یہ نہیں کہ آپ
کسی کے پیچھے پڑ جائے مجھے دعا دے دیں. اس سے دعا نہیں ہوتی. وہ کر دے گا لیکن وہ کام کرے کہ اس کے دل سے دعا نکلے. وہ اکیلا بھی بیٹھا ہو تو آپ کو دعا دے, اور یہ ہوگا جب آپ کسی کا دل خوش کریں گے. کسی کو بیزار کرنے سے دعا نہیں نکلتی اس طرح. اب مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں دعائیں دی ہیں, جہاں جہاں کسی نے اچھا کام کیا تو دعا ریوارڈ کی بہترین شکل ہے جو خلوص دل کے ساتھ دینی چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کام دینے کے بعد اس کی نگرانی بھی کرنی چاہیے. مثلا آپ کے بچے نے نیا بزنس شروع کیا, اب آپ کہیں جی میں نے دعا بھی دے دی, کانفیڈنس بھی دے دیا, تعریف بھی کر دی, پیسے بھی دے دی, اب جاؤ جو مرضی کرو. نہیں, اس کو واچ بھی کریں کیا کر رہا ہے. یہ تو نہیں سب کچھ لٹا کے بیٹھ گیا. اس کو کچھ عرصہ ضرور سپروائز کریں, مشورے دیں, سپورٹ دیں, پھر اس کے بعد چھوڑ دیں. آپ اس کو ساری زندگی سر پہ نہ سوار رہے ہیں.